آیت نمبر 27 سورۃ النازعات پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں کچھ ابتدائی جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر دلیل عقلی تفصیلی بیان کی، یعنی تفصیلی عقلی دلیل بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ اے منکرین قیامت، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت میں ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ رب ذوالجلال کہ جس نے یہ بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، تو وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس پر دوبارہ تمہیں اٹھانا، احتساب کرنا تمہارا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں ہی سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، اانتم اشد خلقا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان، بناہا کہ اس اللہ نے اس آسمان کو بنایا، کہ تم جو ہے دوبارہ قیامت میں اٹھنے کو محال سمجھتے ہو۔ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا پیدا کرنا دوبارہ یہ مشکل ہے، یا یہ اتنا بڑا جو آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو مشکل ہے؟ ظاہر ہے کہ آسمان تو بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھ تیری تو کون سی جان ہے، چھوٹی سی جان ہے، لیکن یہ اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، پیدا کیا، رفع اونچا کیا، سم کہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس کو برابر کیا۔ آپ زمین جہاں بھی کھڑے ہوں، چاروں طرف آپ دیکھیں گے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے کنارے زمین کے ساتھ لگے ہوئے، لیکن ادھر سے آسمان بہت ہی اونچا ہے۔ اب کتنا اونچا ہے تو بہت سارے سائنسدان اس آسمان کی اونچائی اس کا تعین کرنے میں ہی جو ہے وہ ناکام رہے ہیں، یہاں تک کہ کئی نے کہہ دیا جی یہ کوئی آسمان ہے ہی نہیں، یہ جو نیل گوں ہے یہ تا حد نگاہ ہے، یہ نگاہ کی منتہا ہے، اتنا بلند و بالا۔ اب کئی نے جو ہے نا وہ سائنسدانوں نے فاصلہ بیان کیا بھی ہے، جو کہ کروڑوں کی جو ہے وہ کروڑوں میل کے اعتبار سے دور ہے۔ تو رفع سم کہا، فرمایا اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا پھر اس کو برابر کیا، کہ اس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی دروازہ، کوئی کمی بیشی کچھ بھی نہیں، جس دن سے بنایا ہے اسی حالت میں ہے اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ اگر انسان دیکھے گا بار بار تو اپنی اس کی نظریں تو تھک سکتی ہیں، لیکن آسمان میں کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ انسان کمی اور کمزوری جو ہے نا وہ نہیں نکال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پچھلی صورت میں گزرا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 سخت آسمان بنائے جو بڑے مضبوط ہیں اور ان کی مضبوطی بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ ملک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات کے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی بناوٹ میں تمہیں کوئی فرق اور کمی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ دیکھ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ نہیں۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر اگر تو دوبارہ اٹھائے گا نظر کو، بار بار دیکھے گا، تیری نظر تو تھک کے واپس آ جائے گی، لیکن آسمان میں کوئی کمی اور کوتاہی اور کوئی نقصان تلاش کر سکے گی نہیں۔ تو یہی فرمایا کہ فسواہا، اس کو برابر کیا، پھر وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ، اور نکالا ضُحَاهَا، اس کی چاشت کو، ضحیٰ یہ دن کے پہلے حصے کو، یعنی صبح کی روشنی نکالی، اس سے مراد پورا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنا کر پھر اس میں نظام شمسی قائم کیا، اور اس نظام شمسی کی جو ہے وہ گردش سے دن رات پیدا ہو رہے ہیں، کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ اب دن اور رات دونوں کے ساتھ کیا ہیں، انسان کی جو ہے وہ بہت ساری ضروریات وابستہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ اسی سے پچھلی صورت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو تمہارے لیے لباس پردہ بنایا تاکہ آرام کر سکو، وجعلنا النہار معاشا، دن کو روشن بنایا تاکہ تم معاش کا ذریعہ بنایا تاکہ تم روزی کما سکو۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ والارض، اور زمین کو بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، بچھایا، کہ جو زمین ہے رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین کو آسمانوں کے بنانے کے بعد پھر بچھایا۔ اچھا، اب یہ قرآن مجید کی بہت ساری دوسری صورتوں میں مختلف مقامات پر جو زمین و آسمان کی تخلیق کا جو تذکرہ ہے، تو اس میں پہلے زمین کے بنانے کا ہے اور پھر جو ہے نا وہ آسمانوں کے بنانے کا ہے۔ اب مثال کے طور پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ حامیم السجدہ، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو خلق الارض فی یومین، کہ جس نے یہ زمین کو پہلے 2 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اسی طرح اس میں پہاڑ بنائے الی آخرہ، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، گیس تھی ایک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان بنا دیا آگے 2 دنوں میں۔ تو اب ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے بنائی پھر آسمان بنایا، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آج کے جو درس میں آیت نمبر 30 ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان وغیرہ پہلے بنے اور زمین کو بعد میں بنایا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے زمین کی صورت قضائی، یعنی ابتدا میں جو زمین ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں جس طرح زمین کا ایک سیدھا سا پلاٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا ہے، اور پھر رب ذوالجلال نے آسمان، اور پھر ان میں آگے نظام شمسی وغیرہ قائم کیا، اور پھر اس کے بعد آگے زمین کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس زمین میں پہاڑ، دریا، درخت، نباتات اور دیگر جتنا بھی یہ نظام ہستی ہے زمین کے اندر، یہ بعد میں بنایا۔ تو دحا کا معنی یعنی اس کو بچھا کر جو موجودہ صورت ہے ہمارے سامنے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بعد میں اس زمین کو جو ہے پیدا کیا، پہلے آسمانوں کو بنایا، پھر جو ہے نا زمین کی جو ہے نا وہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو اب ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں رکھی ہیں۔ اب آسان سی مثال یوں سمجھے کہ جب کوئی آدمی مکان بناتا ہے نا، تو پہلے پلاٹ کو درست کرتا ہے، بنیادیں بناتا ہے، اب اس کے بعد دیواریں بنا کے چھت ڈالتا ہے، اور چھت ڈالنے کے بعد پہلے اندر جو ہے وہ ساری فنسنگ وغیرہ کرتا ہے، اور پھر فرش سب سے آخر میں ڈالا جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح یہ بھی زمین و آسمان کی تخلیق کا بھی بین ہی یہی مسئلہ ہے کہ دیواریں تو ہے نہیں ہیں، بغیر عامد ترونہا، آسمانوں کو بغیر اللہ تعالیٰ نے ستونوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے زمین کا مادہ میٹیریل بنایا، اور زمین کا جو ہے وہ پلاٹ اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آسمان بنائے، پھر درمیان کا سارا نظام قائم کیا، پھر جو ہے وہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رکھ رہی ہے خوبصورتی کے لیے، جو بھی ضروریات کی وہ ساری کی ساری بعد میں رکھی، اور یہ اس کا تذکرہ ہے۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد بچایا، یعنی موجودہ حالت میں لے کر آئے اس کو۔ اخرجا، نکالا، منہا، اس زمین سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ، کہ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشموں کے ذریعے، کنوؤں کے ذریعے، ہر اعتبار سے پانی نکالا، وافر پانی، اور پھر اسی پانی کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے چارہ نکالا۔ والجبال، اور پہاڑ، ارساہا، اللہ نے ان کو گاڑا زمین میں، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنایا، کہ زمین کو پیدا کیا یہ لرزنے لگی، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے پیدا کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں متاع لکم، یہ نفع ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے، کہ ظاہر ہے زمین کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے جو زمین سے اگنے والا غلہ ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، پھل وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے جو جانور پالے ہیں ان کے کام آتی ہیں، دونوں چیز۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اب آگے قیامت کا بالفعل تذکرہ کر دیا کہ یہ نظام ہستی اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب قیامت آ جائے گی فرمایا فَإِذَا، پس جب، جاءت آ جائے گی، الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بڑی آفت،
طامہ کہتے ہیں اتنی بڑی آفت اور مصیبت اور اتنا بڑا حادثہ کہ جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے، جس کو روکا نہ جا سکے، جس کے آگے سارے کے سارے بے بس ہو جائیں۔ تو قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام ہستی کو لپیٹنا ہوگا تو اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو ساری کی ساری زمین پہ بھونچال بپا ہوگا اور یہ ساری زمین تہ و بالا ہو جائے گی اور بالکل ختم ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ فسائے کا من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ، سوائے جس کو اللہ تعالیٰ رکھے۔ اور پھر جب دوبارہ اس میں پھونک مارے جائے گا 40 سال کے بعد تو پھر سارے میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہاں اس سے مراد وہ دوسرا نفقہ ہے، یعنی قیامت میں جو حاضری ہے وہ مراد ہے۔ فَإِذَا پس جب جاءت الطامۃ الکبریٰ آ جائے گی بڑی آفت۔ اچھا کس دن آئے گی؟ یوما جس دن یتذکر یاد کرے گا الانسان و انسان ما وہ سعی جو اس نے کوشش کی۔ کہ آج انسان بہت سارے کام کر کے بھول جاتا ہے نا، لیکن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو انسان کے اعمال اللہ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسرے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ جو بھی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے دو محفوظ کرنے والے بیٹھے ہیں، ان کو محفوظ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو لکھ کے محفوظ کیا ہوا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نسیان والا پردہ ہے اس کو ہٹا دیں گے اور ساری کی ساری زندگی کی جو پیچھے انسان کی کیسٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور انسان کی پٹی چل جائے گی کہ کیا کیا کچھ اس نے کیا ہے شروع سے لے کر آخر تک، تو سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا، ایک ایک چیز اس کو یاد ہو، اور ہر انسان اس کو دیکھتے ہی اندازہ کر لے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کیا جائے گا جہنم کو، لمن یرا، دیکھنے والوں کے لیے، کہ جہنم کو بھی بالکل سامنے کر دیا جائے گا، میدان معاشر سے ہر دیکھنے والا اس کو دیکھ لے گا، بلکہ وہ دور سے دیکھ کر دھاڑے گی، اور اس کی جوش اور تغیظ اور زفیر سخت آوازیں دور سے لوگ سن رہے ہوں گے، الیاذ باللہ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب قیامت بپا ہوگی تو دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے سرکشی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انکار کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا ہی میں لگا رہا، دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں لگا رہا، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، آخرت کو دیکھا ہی نہیں، آخرت کی طرف یہ سوچا ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے۔ اور آج عموماً یہی حالات ہیں کہ جس طرح انسان دنیا میں منہمک ہو کے لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک سوچ ہی نہیں آتی کہ بھئی مرنا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے دنیا ہی میں اپنے آپ کو منہمک کر لیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ہی کو سب کچھ کر لیا، اور اس کی دوڑ دنیا تک ہی ہے، تو فرمایا پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ فَأَمَّا مَن، پس برحال وہ شخص، طغا جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم، پس بے شک جہنم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی جس نے یہ سوچ لیا یار کل اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، یعنی قیامت کا اس کو یقین آ گیا، اور اس نے اس یقین کی بنا پر اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو خواہشات سے روک لیا، یعنی جو نفسانی خواہشات ان کو پورا نہ کیا بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کیا، تو فرمایا فإن الجنۃ ہی المأوی، جنت اس کا ٹھکانہ۔ وجہ یہ کہ انسان اگر خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگے گا تو خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ایک پوری کرے گا 2 اور آ جائیں گی، 2 پوری کرے گا 10 اور آ جائیں گی، 10 پوری کرے گا 100 سامنے آ جائیں گی۔ خواہش کبھی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اور کسی کی بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں وعدہ ہی نہیں خواہش پوری کرنے کا۔ مومن کی خواہش ساری اللہ پوری کرے گا جنت میں، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو گے، وہ ملے گا جو دل میں آئے، وہاں تو ساری خواہشیں پوری ہوں گی، ادھر نہیں۔ تو اس لیے جو خواہشات کے پیچھے بھاگے گا، خواہشات اور آتی جائیں گی، اور وہ خواہشات کے جنجل میں پھنستا جائے گا، یہاں تک کہ جو ہے وہ خواہشات کا ہی ہو کر رہ جائے گا، اور خواہشات بھی پوری نہیں ہوں گی، حسرتیں بھی رہ جائیں گی،
اور پھر آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اپنی زندگی کو تابع کر لیا، تو وہ شخص فرمایا ایسا ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ برحال وہ شخص خافا جو ڈر گیا مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور بچا لیا اپنے نفس کو عن الہوا خواہشات سے، فَإِنَّ خواہش سے اپنی خواہش پوری کرنے سے نفس کو بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ بس بے شک جنت ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی ناجائز خواہشات۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اب پھر قیامت کا تذکرہ کیا کہ جو مشرکین بطور استہزاء اور مذاق کے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کو ظاہر کریں گے، تو رب ذوالجلال نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس کا جواب دیا۔ تو یہاں بھی اس کا جواب دیا کہ یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو فیما انت من ذکرہا، آپ سے اس کے ذکر کا کیا تعلق ہے، یعنی آپ سے وہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قیامت کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ قیامت کا جو وقوع وہ کب ہوگا، یہ ان 5 چیزوں میں سے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتائیں، ان میں سے ایک یعنی یہ ہے کہ کل انسان کیا کرے گا، بارش ہوگی یا نہیں، اور اسی طریقے سے انسان کی موت کس جگہ پہ آئے گی، اور انسان جو ہے نا وہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اور 5ویں چیز یہ کہ یعنی رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو باقی قیامت کے بارے میں فرمایا کہ فیما انت من ذکرہا، سو تم سے اس کے ذکر کا کیا تعلق ہے، یعنی آپ کے سامنے اس کو کیوں آپ سے کیوں سوال کرتے ہیں، کیوں الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف ہے اس کے واقع ہونے کا وقت، کہ اللہ کو ہی پتہ کہ کب واقع ہوگا۔ آپ کا کام تو جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے، قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو قیامت سے ڈرتا ہے اس کو باخبر کرنا۔ اب باخبر تو ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا۔ فرمایا نا یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان، کب ہے، مرساہا، اس کا وقوع، فیما انت من ذکرہا، سو تم اس کے ذکر سے یعنی کس معاملہ میں ہو، یعنی تمہارے سے اس کے ذکر کا کیا تعلق ہے، یعنی تم سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں الی ربک، تیرے رب کی طرف، منتہاہا، اس کی انتہا ہے، کہ تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو، یعنی تمہیں جو ہے اس کی کیا فکر ہے یا تمہارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیوں الی ربک، تیرے رب کی طرف، منتہاہا، اس کی انتہا ہے، یعنی جو اس کا آخری وقت ہے دنیا کے ختم ہونے کا اور قیامت کے وقوع کا، وہ اللہ کا تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں اس کی نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی۔ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی۔ فرمایا جبریل اس بارے میں میرا اور آپ کا علم برابر ہے۔ فرمایا فاخبرنی عن اماراتہا، فرمایا اللہ کے محبوب قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 2 نشانیوں کا ذکر کیا۔ ایک فرمایا ننگے پاؤں اور اسی طریقے سے مفلس قسم کے لوگ، چرواہے قسم کے لوگ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پہ بڑا فخر کریں گے۔ تو آج بدوؤں کو آپ دیکھیں تو ان کے یہی حالات ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ باندی اپنی مالکہ کو خود جنم دے گی، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اس طرح ماں پہ حکم چلائیں گی بیٹیاں، جس طرح کہ جو ہے وہ مالکن اپنی نوکرانی پہ چلاتی ہے۔ انما بے شک انت آپ، منذر، ڈر سنانے والے، میں اس کو، یخشاہا، جو اس قیامت سے ڈرتا ہے، کأنہم یوم یرونہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ جو قیامت کی زندگی ہے نا وہ بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور جو لوگ اس قیامت کی زندگی کو بعید سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت آنی ہی نہیں، فرمایا وہ قیامت اور وہ وقت اتنا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں ایسا ہوگا کہ دنیا کی جو ساری زندگی ہے وہ اس قیامت کے دن کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جس طرح کہ ایک صبح یا شام، کہ انسان ایک صبح کہیں گزار کے چلا جائے یا شام گزار کے چلا جائے، وہاں انسان کو یہ ایسے نظر آئے کہ اپنی ساری زندگی، اگر کوئی انسان 70 سال بھی زندہ رہا ہے، 80 سال، 90 سال، 60 سال، تو اس کو اپنی زندگی
جب وہ آخرت کی سختیاں دیکھے گا تو وہ سارے کے سارے معاملات بھول جائیں گے، وہ یہی سمجھے گا دنیا ایک جو ہے وہ لمحے کے لیے تھی، ایک صبح کا ٹائم کے لیے یا ایک شام کا ٹائم۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو کوئی شدید تنگی کا وقت آ جائے نا کسی پہ، تو خوشی کا گزارا ہوا 60 سال کا وقت بھی جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے، کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ تو یہی معاملہ ہوگا قیامت والے دن۔ مومن بڑے خوش ہوں گے جی قیامت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب ان کو مقام و مرتبہ ملے گا تو بڑے خوش ہوں گے اپنی زندگی، دنیا کی زندگی پہ، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا لیا۔ لیکن جو نافرمان ہے وہاں پھر ان کے لیے جب سختی ہوگی تو دنیا ان کے لیے ایسی معلوم ہوگی جس طرح کی ایک صبح یا شام۔ کأنہم، گویا کہ وہ، یوما، جس دن، یرونا، دیکھیں گے، ہاں اس قیامت کو، لم یلبثوا، وہ گمان کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا مگر عشیۃً، صرف ایک شام، او ضحاہا، یا ایک صبح۔ اللہ اکبر۔ کأنہم، گویا کہ وہ، یوما، جس دن، یرونا، دیکھیں گے، ہاں اس قیامت کو، تو خیال کریں گے، کیا خیال کریں گے جی؟ لم یلبثوا، کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا مگر عشیۃً، صرف ایک شام، او ضحاہا، یا ایک صبح، یا ایک چاشت کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق۔